ایک پیر پنجر صاحب ہیں، بڑے مشہور نام ہے ان کا، جنہوں نے 79 میں عمران خان کی خیر پر پیش گوئی کی تھی. ان کی ویڈیو کسی نے بھیجی ہے کہ اس پیش گوئی کی قانونیت کے حوالے سے کہ اس میں فرما رہے ہیں کہ امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے اور وہ سعودیہ میں ہیں. کچھ اہل علم حضرات کہتے ہیں قیامت صغریٰ کی تمام نشانیاں تقریباً پوری ہو چکی ہیں، جن میں پیلے جھنڈے صدر مرسی کی حکومت کرائے جانے پر ظاہر ہوں گے. اب دخان، دھواں، دھند، سموک کی صورت دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے. عربوں میں شرک کی علامات وہی ہیں، منظر بننے کے پورے ہو گئے ہیں. ایک مشہور اب یہ دیکھیں، میں ایک عرض کروں، دو طرح کے لوگ ہیں جو کہ جن کے بارے میں اکثر اوقات ایک ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ یار دنیا جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو واقعی صاحب ایمان لوگ ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ جو عبداللہ بن مسعود نے خوبصورت بات کی ہے نا، کہ انہوں نے پوچھا آپ کہ ہم میں اور صحابہ میں کیا فرق ہے، تو عبداللہ بن مسعود نے کہا تھا تمہارا ان کا کیا مقابلہ، ان کو تو ہر وقت آخرت کی فکر کھائے رہتی تھی کہ یہ آخری نماز ہے، اگلی نماز میں قیامت آ جانی، اور ان کے پیٹ چپک گئے تھے اور ان کی گال پہ گوشت نہیں تھا، اور سارا وقت وہ گم رہتے تھے اس کے. صحابہ کہتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دجال کے بارے میں گفتگو کرتے تھے تو ہمیں ڈر لگتا تھا کہ ہم باہر نکلیں گے تو ابھی جھاڑی کے پیچھے سے نکل آئے گا، اور آپ جتنا ڈراتے تھے شاید کسی اور فتنے سے بارے میں آپ نے نہیں ڈرایا، بلکہ کوئی نماز ایسی نہیں ہے جس میں رسول اکرم نے اتحیات بیٹھ کے آپ نے یہ نہیں کہا ہو کہ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اے اللہ مجھے مسیح دجال کے فتنے سے بچائے رکھ. اس کے علاوہ جو اور دو ایک چیزیں جس میں اہم ہیں وہ یہ ہے کہ اس آنے والے وقت کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو آپ کا 15 گھنٹوں کا خطبہ ہے بڑا مشہور، جس کو پھر انہوں نے اپنا حذیفہ بن جمان جو ہیں انہوں نے خاص طور پہ اس کو اکٹھا کیا، جس پہ نعیم بن حماد کی کتاب الفتن ہے، ایک ایک چیز کی ڈیٹیل بھی بتائی سب کچھ. اب یہ جو نشانیاں آپ بتا رہے ہیں یہ ان میں سے 75% پوری ہو گئی ہوں گی، 50% پوری ہو چکی ہوں گی. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق باقاعدہ یہ فکرہ کہا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ بتائیں کہ کب آئے گی وہ گھڑی، وہ ساتھ جس کا ہم نے یقین دلایا جا رہا ہے. کہ تم سچے ہو بتاتے کیوں نہیں؟ کل کہہ دو ان سے انما العلم عند اللہ، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں. وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ. تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم اس کا نہ ہوتے ہوئے وقت کا کیا ڈرانا چھوڑ دیا؟ دیکھیں کسی بھی وقت وہ ہے وہ ایک وہ کیفیت تو رہے گی کہ وہ آتا رہے گا. تو اس کے بارے میں دوسری جہاں تک امام مہدی کا تعلق ہے، امام مہدی کا معاملہ یہ ہے کہ 40 سے زیادہ حدیثیں ہیں امام مہدی کے بارے میں. کہیں ان کا نام ہے کہیں ان کا نام نہیں ہے، بلکہ مہدی کا بذات خود نام نہیں ہے، ہم نے ایک اصطلاح بنائی ہوئی ہے مہدی کی. آپ نے فرمایا مہدی لفظ استعمال ہوا ہے، مہدی کا مطلب ہے راستہ دکھانے والا، گائیڈ، لیڈر، یہ وہ. لیکن ان کا نام آپ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ محمد نام ہوگا، والد کا نام عبداللہ ہوگا، یہ انہوں نے خاص طور محمد ابن عبداللہ جو ہے وہ ان کا نام ہوگا، یہ بھی کہا ہے. پھر کہیں کہا ہے کہ حضرت امام حسن کی اولاد میں سے ہوں گے، کہیں کہا ہے امام حسین کی اولاد میں سے ہوں گے. 10,000 لوگ گھومتے ہیں ایسے اس نام کے بھی. محمد بن عبداللہ، محمد عبداللہ عام گھومتے بھی ہوں گے، کسی کا باپ عبداللہ بھی ہوگا، سید بھی ہوگا. لیکن اس کی ایک ہی نشانی ہے جو بار بار سمجھائی ہے، جس نشانی کے علاوہ کوئی اور نشانی پختہ پکی نہیں ہو سکتی. وہ یہ ہے کہ ایک شخص مدینہ سے بھاگ کے مکہ آ جائے گا، اور مدینہ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہ چکا ہوگا، وہاں پر امن امان کی صورتحال ایسی ہوگی، اور مکہ میں لوگ اس کی رکن یمانی اور اس کے درمیان بیعت کر لیں گے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک نون آدمی ہوگا، لوگ اس کو جانتے ہوں گے، لوگ اس کو پہچانتے ہوں گے. ہمارے ایک تصور میں یہ ہے کہ یہ صرف 313 خاص لوگ ہیں جو اس کو پہچانیں گے اور وہ یہ کریں. ایک تصوف کی بڑی لمبی چوڑی کہانی بھی بنی ہوئی ہے اس کے امام مہدی کے حساب سے، اور ان میں خضر بھی ہوں گے اور باقی بھی ہوں گے. یہ تصوف کی ہیں لیکن حدیث کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. لیکن جس وقت وہ وہاں پر بیعت ہو رہی ہوگی تو شام میں ایک شخص حکمران ہوگا جو کہ بنو قلب سے ہوگا. بلکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں ان کے باپوں کے نام کو بھی جانتا ہوں، باقیوں کو بھی جانتا ہوں. وہ بنو قلب سے ہوگا، وہ
اس سے وہ لشکر ایک جگہ کہیں اس کا نام سفیانی بھی ہے کہ سفیانی ہوگا اور نام اپنا اختیار کرے گا، وہ اپنی ایک لشکر بھیجے گا ان کے خلاف، اور وہ لشکر بیضاء کے مقام پہ زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ یہ ہے واضح علامت۔ اس کے علاوہ کوئی اور جس کے لیے لشکر نہیں دھسے گا وہ مہدی نہیں ہو سکتا، اور جو مرضی ہو سکتا ہو۔ جب وہ دھسے گا تو پوری دنیا کو خبر ہوگی کہ اتنا بڑا لشکر دھس گیا، تو پھر دنیا میں سے لوگ جو ہیں وہ نکلیں گے، خاص طور پہ خراسان سے نکلیں گے اور امام مہدی کی نصرت کے لیے جائیں گے، اور وہاں سے نکل کے وہ غوطہ کے آ کے وہاں کریں گے۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ جب وقت آئے گا تو دیکھی جائے گی۔ میں اور آپ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے تو یہ پوچھا جائے گا اس وقت جو ہو رہا تھا تو کیا کر رہے تھے؟ مجھے تو اس وقت کا سوال کیا جائے گا نا، میں آج کیا کر رہا ہوں۔ پھر وہ ایک اور صاحب میں وہ ایک اور ہیں ایک صاحب جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو خواب بہت سچے آتے ہیں، بہت لوگوں کو سچے خواب آتے ہیں۔ اصل مطلب یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ دعویٰ کرنے والے، سوائے ایک بندے کے جو مکہ میں 1980 میں خیال ہے 2 میں ہوا تھا کہ 79 میں ہوا تھا، میرا خیال اس کا بھی نام محمد بن عبداللہ تھا، اس نے وہ قبضہ کر لیا تھا اور اس کے بعد حملہ کر کے ہوا تھا سارا کچھ، لیکن وہ ختم ہو گیا تھا اس کے بعد، اور اس پہ قابو بھی پا لیا گیا تھا۔ اب اس وقت کیا صورتحال ہے، اب ہم کیا، لیکن ایک بات بڑی اندازے سے پوری ہوتی نظر آ رہی ہے کہ شاید ہم اگلے 15-20 دن 25 دن کے اندر 30 دن کے اندر دنیا پوری جو ہے ایک بہت بڑی جنگ کے اندر داخل ہونے والی ہے، اور کچھ زیادہ دیر لگ رہی۔ جو وہاں پر چل رہا ہے، 45 لاکھ بچے وہاں سے ہجرت کر کے یوکرین پہنچ چکے ہوئے ہیں۔ امریکہ جو ہے اس وقت ایک ڈسینڈنگ اور ڈکلائننگ فورس ہے۔ چائنا نے اس کو کہا یوکرین میں داخل ہو جاؤ، وہ داخل ہو گیا۔ امریکہ لوگوں کو اکٹھا کرتا پھر رہا ہے داخل ہوں یا نہ ہوں۔ پھر چائنا کا ان کا امریکہ کا مسئلہ حل نہیں ہوا، ان کی صورتحال یہ بنی کہ وہاں پر جو جتنے بھی یوکرینی سے، انہوں نے روس کو اس طرح تنگ نہیں کیا، اس طرح لڑے نہیں، جو کہ جہاد سے لڑ سکتے ہیں بندہ یا کوئی آئیڈیالوجی کی بیس پہ لڑ سکتے ہوں۔ تو پھر باقاعدہ نینسی پیلوسی جو ہے وہ تائیوان آ گئی کہ کوئی محاذ کھل کیوں نہیں رہا، یہاں آ کے اس کو پنگا لینے کی کوشش کی گئی، سب کچھ کیا گیا۔ انڈیا کو ساتھ آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے وہ پورا سرگری کوریڈور کا معاملہ کھولا گیا، لداخ کا کھولا، بن نہیں رہا اس سے۔ یورپ والوں کو تنگ کرتا ہے امریکہ، وہ کہتا ہے اٹھو لڑو، لڑنے کو تیار نہیں ہوتے۔ وہ کہتے ہیں ہماری سردیاں آ رہی ہیں، سردیوں میں گیس کہاں سے ملے گی، سردیوں میں ہمارے پاس تیل کہاں سے ملے گا، ہماری اشیاء ضرورت بہت لیکن اس کے باوجود بھی امریکہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جنگ جو ہے چھیڑنے کے چکر میں ہے، اور جنگ چھڑتے پتہ نہیں چلتی، صرف ایک بٹن دبنا ہوتا ہے، یہاں سے وہاں اور وہاں سے وہاں سے۔